بھئی آپ فرض کیا سلطان باہو کے مزار پہ چلے گئے اور وہاں سلطان باہو کے مزار پہ جا کے آپ نے عمل تسخیر کیا. اب دعوت کا عمل ہوتا کیا ہے یہ؟ میں جب بھی اس میں ذات اللہ سے دم ملانے کی کوشش کرتا ہوں تو ناکام ہو جاتا ہوں. 66 بار اللہ لکھنے کی مشق بھی کرتا ہوں لیکن دم ملانے میں مشکل ہوتی. دم ملانے کا کام تو انتہائی لوگوں کا کام ہے. آپ تو دل پہ 66 بار اللہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ابتدا ہے نا. دم ملانے کا کام تو کاملین کا ہے. جو کامل ذات جن کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے وہ دم ملا سکتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں دم ہوتا کیا ہے. یہ تصور آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ دم ملا سکتے ہیں؟ ابھی آپ اپنے دل پر اس میں ذات کے تصور کی مشق کریں. دم ملانا جو ہے وہ کاملین کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ مجھ پہ نگاہ کرم فرمائیں تاکہ میں اس میں ذات سے دم ملانے میں کامیاب ہو جاؤں. کامیاب ہوں گے لیکن ابھی تو آپ کی ابتدا ہے نا بھائی. اب تم نے عیسیٰ علیہ السلام سے دم ملانا ہے. جب تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے کہ تمہاری روح کی پہنچ عیسیٰ تک ہو جائے اور ان کو مجبور کر دے اپنی طاقت تم کو دینے کو، تب تو دم ملانے میں کامیابی ہوگی. اتنی طاقت کہاں ہے آپ کے اندر؟ اس میں ذات کا تصور نہیں ہو رہا اور کیا طاقت ہوگی؟ تو یہ دم ملانے والی بات ہے، یہ کاملین کے لیے ہے، ولیوں کے لیے بھی نہیں، کاملین کے لیے ہے. ان کے لیے ہے یہ. وہ کب ضرورت پڑتی ہے؟ تو سب کو اجازت بھی نہیں ہوتی نا. اب جیسے آپ کوئی کامل ہے، اب دین کے اوپر حرف آ گیا، آپ نے کسی مردے کو زندہ کرنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی نہیں. اب جیسے ہمارے بچپن میں جب کوئی مہمان وغیرہ آتے تو ہماری امی پڑوسیوں کے برتن لے آتی. میں یہ سوچتا تھا کہ یار ہمارے گھر میں ہے نا برتن، پڑوسیوں کو کیوں لے کے آتے؟ وہ اچھے تھے تو مہمانوں کو یہ امپریشن ہوتا تھا کہ یار کتنے اعلیٰ ان کی برتن ہے. لیکن صرف برتن ہی اعلیٰ ہوتے تھے نا، گھر تو ویسا ہی تھا. ادھار مانگ کے لیا ہے نا، وہاں تو چلتا رہتا ہے پاکستان میں. ہاں جاؤ برابر میں سے مرچیں لے آؤ، کبھی نمک منگا رہے ہیں کبھی مرچیں منگا رہے ہیں. اب کیا بھی ہوتا تھا، روحانیت سے یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں دی. اب بات آ گئی آپ کی یعنی غیرت کی، تو پھر جو ہے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے دم ملایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی اس طاقت کو استعمال کر لوں اور یہ مردہ زندہ کر. یا پھر اب کوئی مرید آگے کہنے لگے جی بارش برسا دیں، اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے ولی کے ہاتھ میں کہ بارش برسائے، اور نہ اس کے پاس یہ طاقت ہے. لیکن دم ملانے کی اجازت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ خاص کو ملتی ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ میکائیل علیہ السلام سے دم ملائے گا اور بارش ہو جائے گی. یہ ہے دم ملانا. جیسے کہ اب کوئی ضد کر بیٹھا محفل میں کہ میرے ہر حال میں اگر تم سچے ہو تو ہر حال میں میری اللہ سے بات کراؤ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے دم ملا کے اس کی بات چیت کرا دیں گے. یعنی اپنے پاس تو وہ کوالٹی نہیں ہے نا. دم ملانے کا مطلب ہے کہ بھائی جیسے آپ کرائے پہ سوٹ لے آئے، گاڑی لے آئے، یہ کرائے کی جو ہے یہ روحانی طاقت ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کرائے کی نہیں ہوتی وہ. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جو ہے جب کوئی ولی بنتا ہے نا تو ناسوتی ولی کو ناسوت میں طاقت ملتی ہے. کسی کی ولایت ملکوتی ہے تو اس کو ملکوتی جو معاملات ہیں ان کے اندر طاقت ملتی ہے. اب جیسے کوئی غوث ہے، کتب ہے، یہ ناسوتی ولی ہے، ناسوت کی طاقت ہے. آپ اس کے پاس گئے، میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، کاروبار میں برکت ہو جائے گی. جی میرے اوپر یہ پریشانی ہو گئی، قرض چڑھ گیا. یہ سارے ناسوتی کام ہیں، اس کے پاس یہ طاقت ہے. اور اگر آپ کسی ملکوتی ولی کے پاس چلے گئے جس کے پاس صرف ملکوتی طاقت ہے، ناسوتی ہے ہی نہیں، آپ اس سے آگے کہ جی میرے کاروبار میں برکت ہوئی ہے، بولے یار اللہ پہ توکل کرو. بولے گا ان کے پاس کچھ ہے نہیں تبھی تو بول رہے ہیں اللہ پہ چھوڑ دو. ابے ان کے پاس دوسری دولت ہے، ان کے پاس روحانی دولت ہے. وہ جو ناسوتی ولی
بگڑے کام بنا رہا ہے اس کو بولو بگڑے ہوئے قلب کو سدھار. یہ ناسوتی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس ملکوتی طاقت ہے. کچھ جبروتی طاقت والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جبروتی طاقت ہے. اسی طرح ولی ہیں، ہر طرح کی طاقت تو ہر ولی کو نہیں ہوتی نا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر وہ دم ملا کے عارضی طور پر استعمال کرتا ہے طاقت. اسی طرح دعوت کا عمل ہے، دو عمل ہوتے ہیں، ایک عمل تکثیر کہلاتا ہے اور ایک عمل اکثیر کہلاتا ہے. ایک عمل تو قلب کو بیدار کرنے کے لیے ہے، عمل اکثیر، اور ایک ہے جیسے قبضہ کرتے ہیں کسی پر، اس کو کہتے ہیں تسخیر. تسخیر کا مطلب ہے قبضہ کرنا، وہ عمل تسخیر ہے. اب وہ قبضہ کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کسی مزار پہ چلے گئے، فرض کیا سلطان باہو کے مزار پہ چلے گئے، اور وہاں سلطان باہو کے مزار پہ جا کے آپ نے عمل تسخیر کیا. عمل تسخیر کو عام الفاظ میں دعوت کا عمل بولتے ہیں. اب دعوت کا عمل ہوتا کیا ہے؟ دعوت کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اہل مزار کی روح ہے عالم برزخ میں، اس کے مزار پہ جا کے آپ نے عمل تسخیر کرنا ہے. سورہ مزمل جو ہے وہ قبر کے 4 کونے ہیں، 11 مرتبہ ہر کونے کے اوپر وہ سورہ مزمل پڑھنی ہے. اچھا، اب صرف یہ نہیں کہ آپ بھی چلے جائیں 11 دفعہ پڑھ کے بولیں کہ چلو بھائی آ گئی روح میرے اندر، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے مرشد کامل کی بیک ہونے ضروری ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر دعوت کا عمل کامیاب ہو جائے، کچھ دعوت کے عمل تو اتنے خطرناک ہیں کہ بندہ دعوت کے عمل کے دوران ہلاک بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے مزار پہ کر رہے ہو. اگر کوئی اہلا میلا جمن شاہ بخاری ہے، وہ کر لو. پتا ہے نا پاکستان گورنمنٹ کے سامنے جمن شاہ بخاری، منصور بھائی وہی دعوت پڑھتے تھے. تو جب دعوت کا عمل کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کروڑوں موکلات کی حاضری ہوتی ہے. کروڑوں موکلات کی حاضری ہوتی ہے. وہ بندہ زمین پر بیٹھا ہے نا، ہوا میں معلق ہو جاتا ہے دعوت پڑھنے والا. اور اس عمل کے ذریعے اس اہل مزار کی جو روح ہے جو عالم برزخ میں ہے اس کو بلایا جاتا ہے. اب آپ میں اتنی طاقت بھی تو ہونا کہ آپ اس کو وہاں سے کھینچ کے یہاں لائیں. پھر وہ پیچھے جو مرشد ہے اس کو دیکھتا ہے، وہ یہ تو مرشد والا ہے، اس مرشد کی وجہ سے پھر وہ روح عالم برزخ سے آتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آ کے سینے سے سینہ لگا کے آپ کو وہ فیض دے دیتی. باقی مزاروں کو تو چھوڑو، ایک دعوت ایسی بھی ہے، آپ زمین کے اوپر گنبد خضرا کا ڈیزائن بناؤ یا محمد لکھو، اپنے گھر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی دعوت گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے. واللہ لیکن نہیں، یہاں مرشد کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس میں مرشد کی نہیں بات ہو رہی. اس دعوت کے لیے رسول اللہ کا اذن چاہیے کہ یا رسول اللہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں. رسول اللہ راضی ہوں گے تو پھر یہ عمل جو ہے آپ کا کامیاب ہوگا. صرف مرشد کا راضی ہونا کافی نہیں ہے. اب وہ پیشگی اجازت مرشد ہی لے کے دے گا نا کہ جی میرا ایک مرید ہے، عقل نہیں ہے سالے کو، ہم بھی دے سکتے ہیں اس کو لیکن کہ آپ سے لینا ہے تو اس کو اجازت دے دیں. لیکن اس میں کامیابی جو ہے نا وہ تو بڑی خطرناک دعوت ہے، وہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. ولیوں کے وہ اس طرح کی دعوت ہے، وہ سلطان پڑھتے ہیں، سلطان الفقراء. لیکن پھر وہ جو دعوت ہے وہ ایک ہی رات میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے اگر دعوت کامیاب ہو جائے. میں سنتا تھا ادھر ادھر لوگوں سے دعوت پڑھنے جا رہے ہیں، یہ وہ حیرت کی انتہا نہیں رہی. ہم سنتے آئے ساری زندگی وہاں پاکستان میں تو سب سے خطرناک دعوت جو ہے وہ عارف بھائی نے پڑھی. ہاں، سب سے خطرناک دعوت انہوں نے پڑھی. وہ وہی کفن پہن کے جاتے تھے دعوت پڑھنے کے لیے.
ہاں ہاں مذاق نہیں کر رہا میں. کیوں بھائی؟ اور وسیع بھائی نے ایسی خطرناک انہوں نے دعوتیں پڑھی. ہم سوچتے تھے یار حال ہوگا ان کا، ان کی تو روحانیت کے ٹھکانے ہی کچھ اور. اتنی خطرناک انہوں نے دعوتیں. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا ان کا، کہاں گئی وہ دعوتیں. نہیں بیڑا غرق کو تو چھوڑو، کیا ملا تھا وہ پڑھ کے دعوت جو مرشد کا ادب تک نہیں آیا. میں نے پوچھا تھا سرکار سے یہ سوال، میں نے سوالات بڑے کیے سرکار سے. میں نے پوچھا تھا سرکار سے کہ سرکار یہ جو دعوتیں پڑھ رہے ہیں لوگ، یہ پاکستان میں تو موقع نہیں ملا. جب سرکار یہاں آنا شروع ہوئے تو بڑا ٹائم تھا، سفر میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کبھی نہ کبھی سرکار کا موڈ ہو گیا. کبھی سرکار کا ایسا موڈ ہوتا کہ خود ہی گفتگو شروع فرماتے اور بخدا 6-7 گھنٹے تک گفتگو فرماتے رہتے، چلتی رہتی بات. میں نے پوچھا کہ سرکار یہ جو اتنے لوگوں نے یہ دعوتیں پڑھی تو مجھے اس کا کوئی ان کے اندر کوئی تبدیلی کوئی یہ کچھ تو نظر آیا نہیں. سرکار نے فرمایا کہ بات یہ ہے ان کو دعوتیں پڑھنے کا شوق ہے. اچھا پھر یہ فرمایا کہ ہمارے اذن سے گئے دعوت پڑھنے کے لیے تو کوئی ولی اس کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ رد کرے. پتا سرکار نے کیا فرمایا ان لوگوں نے جتنی بھی دعوتیں پڑھی نا تو وہ جو مزار والوں کی طرف سے فیض آیا اس کا عشر عشیر بھی برداشت کرنے کے لیے ان کے سینوں میں وہ نہیں تھا ظرف. لہٰذا جتنی بھی دعوتیں پڑھی وہ انہوں نے ہمارے یعنی بینک میں ٹرانسفر کیا. روحانی بینک ہوتے ہیں نا، تو ساری دعوتیں وہاں اور وہ پڑھے جا رہے ہیں، دعوتیں پڑھے جا رہے ہیں. کہ تمہارے اندر تو کچھ گیا نہیں. اچھا اب یہ چیزیں سننے کے بعد پاکستان میں جب میں تھا یہاں آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ سرکار مجھے بھی اجازت عطا فرمائے کوئی دعوت وغیرہ پڑھوں. سرکار نے فرمایا نہیں، تم شادی کرو اور انگلینڈ جاؤ اور بس مشن کا کام کرو، وہی یہ شادی تمہاری سب سے بڑی دعوت ہے. اور واقعی سب سے بڑی دعوت وہی تھی. لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یار دعوتیں تو وہ مرشد پڑھواتا ہے کہ جس کے اپنے پاس وہ فیض نہ ہو، اہل مزار سے وہ ریکویسٹ کرے. جس کا مرشد گوہر شاہی ہو، وہ گوہر شاہی کہ جس کے مریدوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہو، اس بندے کو کہیں جا کے دعوت پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے بس. لیکن یہ باتیں ان کو تو نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ سرکار کون ہے. انہوں نے تو سرکار کو جانا ہی نہیں نا. یہ تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اپنے آپ کو کھول کے سرکار کی عظمت بتائی ہے. TV, the place to connect with God.